جن لشکروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا ان لشکروں کو کہا جاتا ہے سرایا۔ اور جن لشکروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ان کو کہتے ہیں غزوات۔ جس طرح غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خیبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کو پاور میں لانے کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تب تک حضور نے نہیں کیا۔ مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اور جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا حکم عطا فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر بدر ہو یا احد ہو یا خیبر ہو یا خندق ہو، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ غزوہ بدر کو لے لیں، غزوہ بدر میں آمنے سامنے چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، باپ بیٹے، بھائی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور لشکر اسلام کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے بھائی سے ٹکرانے سے، اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے یا اپنے چچا سے یا ماموں سے ٹکرانے سے باز نہیں رہتے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، چونکہ ان کے سامنے جو مقصود ہے، جو مقصد ہے وہ اسلام کی بلندی ہے۔ وہ اسلام کی بلندی ہے، وہ اعلاء کلمت الحق ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے بس۔ حالانکہ یہ مشرکین میں کتنا تعصب تھا، یہ آپ، میں اور بلوچی اور سندھی اور پنجابی اور جناب پختون، ان میں کیا تعصب ہوگا؟ جو مشرکین میں تعصب تھا، یہ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف ہوتا یا حریف ہوتا۔ اگر حلیف ہوتا تو ایک قبیلے کے پیچھے اگر اس کے 10 حاصل ہے، باقی رہا ہم اور تم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی۔ پھر وہ پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو یا کسی ملک کا ہو، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اپنا بھائی ہے۔ حنین ہو یا خندق ہو تو اپنے قبیلے اور اپنی تنظیم یا کسی کے لیے جو ہے، کسی کی بڑائی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کی بلندی کے لیے موجود ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ٹکڑے در ٹکڑے ان کے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تو تعصب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک خانقاہ والا دوسری خانقاہ کو برداشت نہیں کر رہا۔ تو فلاں سے مرید ہے، او ہمارے پیر صاحب تو ایسے ہیں۔ وہ اپنے پیر کی فضیلتیں بیان کرنا شروع اس لیے کر دیتا ہے کہ یہ بیعت توڑ کر میرے پیر کا مرید ہو جائے۔ وہ اس لیے اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ فلاں کا مرید ہے۔
وہ اس لیے اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ یہ میری تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا. یعنی وہاں دیکھے تو تعصب آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا، یہاں دیکھے تو چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں آپس میں تعصب ہے کہ وہ فلاں تنظیم سے ہے تو یہ فلاں تنظیم سے ہے، تو ایک تنظیم والا دوسری تنظیم والے کو برداشت نہیں کر رہا، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں. اچھا دونوں عاشق رسول ہیں، دونوں اہل سنت ہیں، دونوں سنی ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے گستاخانہ بات ہو یا کوئی گمراہیت والی بات ہو، بس تنظیم کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو پھر اسلام کی بلندی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سورہ حجرات میں رب ذوالجلال نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ تنظیم ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب بعد میں، ان کا نمبر بعد میں لگے گا. پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہے بھائی، یہ تنظیمیں سب بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. اگر عقیدہ درست ہے، اہل سنت و جماعت ہے، عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گمراہیت والی بات نہیں ہے، تو تو میرا بھائی ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی، لیکن تعصب آ گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو اللہ رب العزت اس کو فضیلت عطا فرماتا ہے، وہ فضیلت یافتہ ہے. باقی کسی کی چمڑی گوری ہو یا کسی کی کالی ہو، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. کہ کوئی انگلستان کا ہو یا کوئی افریقن ہو، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ میدان میں موجود ہیں اور سامنے کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، سگے کزنز ہے، لیکن اسلام کی بلندی کے لیے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار ہے، ریڈی ہے. جب غزوہ بدر میں جو ہے ان کو مار پڑی، تو جب تک غزوہ احد نہیں ہو گیا تب تک یہ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، یہ شکست تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. پھر انہوں نے غزوہ احد کو پلان کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، اور صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں، مدینے میں نہیں. اگر مدینے میں لڑیں گے تو یہ ہمارے گھر میں گھس جائیں گے، باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اور وہاں سے سفر کیا یہاں تک کہ احد کے مقام پر پہنچے، اور احد میں پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اب تک مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس موقع پر، عین موقع پر آ کر کہا کہ بھائی ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر ہمیں لڑنا ہے، اور آپ تو ہمیں باہر لے کر آ گئے، بھائی ہم نہیں لڑتے باہر آ کر. اور 300 آدمیوں کو لے کر وہ چلا گیا. تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد رہ گئی صرف اور صرف 700. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صفوں کو ترتیب دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف 650 آدمیوں کو میدان میں اتارا، اور 50 آدمیوں کو ابھی باقی رکھا، 50 صحابہ ابھی باقی. اور 50 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اس درے پر، اس پہاڑ کے شگاف پر، اس پہاڑ کے درے پر تمہیں کھڑا رہنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. چلو جی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں کھڑے ہیں، اور صرف 650 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
میدان احد میں جب پیش قدمی کی تو سامنے 3000 مشرکین تھے، بہت جلد، توقع سے بھی زیادہ جلد ان مشرکین کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے اور میدان احد سے یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ لیکن بھاگتے ہوئے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے اس درے کو دیکھ لیا کہ جو اب خالی ہو چکا ہے، جہاں پر چند افراد موجود ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے ان افراد کو روکا تھا۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان صحابہ نے سمجھا کہ نیچے کفار بھاگ چکے ہیں اور حضور کی مراد یہی تھی کہ جب تک جنگ چل رہی ہے کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں ہے، اب تو ختم ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں ہلنا۔ تو 40 آدمی وہاں سے چلے گئے، 10 آدمی رہ گئے۔ اور یہ غلطی اتنی بڑی غلطی تھی کہ حضور نے تنبیہ فرمائی تھی، لیکن یہ ایسی غلطی ہو گئی کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ حملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان جو ہیں کفار کے ایک جھنڈ پر حملہ کر رہے تھے، اس میں حضرت یمان بھی تھے، تو اسی حملے میں حضرت یمان بھی شہید ہو گئے۔ یعنی ایک دوسرے کو بھی تلواریں لگ گئی، ایسی گھمسان کی یہ لڑائی ہو گئی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور اس میں جو ہے 70 مسلمان، 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا۔ 3 دن تک حضور علیہ السلام جہاں پر بھی فتح نصیب ہو، وہ فاتح اس جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے کیوں؟ وہاں پر جو شہید ہوئے تھے شہداء کی تدفین کیوں ہوئی؟ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حملے کے بعد بھی، دوبارہ حملے کے بعد بھی مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا تھا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بھی اللہ رب العزت فتح عطا فرماتا، حضور علیہ السلام وہاں پر 3 دن رکتے تھے۔ 3 دن رکتے اور غزوہ احد میں بھی جو ہے احد کے مقام پر حضور علیہ السلام 3 دن رکے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدفین ہوئی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تو پیارے بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس جنگوں میں شرکت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی الملاحم ہے، جنگوں والے نبی ہیں۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی شاہد ہے، ہمارے نبی مبشر ہے، نذیر ہے، ہمارے نبی مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، اور ہمارے نبی جو ہے ملاحم بھی ہے، یعنی جنگوں والے نبی بھی ہیں۔ کہ 27 غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہے۔ لیکن ابھی پورا عالمی طور پر معاملہ یہ چل رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا کہ جو جنگ کی اور جہاد کی بات نہیں کرتے، اور ان باتوں سے وہ گریز کرتے ہیں۔ جب ابتداءً فلسطین پر حملہ ہوا اور عربوں میں یہ کہا گیا OIC بلا رہے، OIC لنگڑی لولی OIC کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو متحدہ عرب امارات نے اس بات کا کنڈیم کیا تھا کہ اس بات کو لایا گیا کہ اسرائیل کا اور ان مشرکین کا، نصارہ کا، یہود کا پیٹرول اور تمام تر تجارتی معاملات ان سے بند کر دیے جائے، یہ خود بخود جنگ سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن جو ہے
عرب امارات جو ہے اس میں نہیں کودا. اس نے بولا نہیں، ہم اس کے حق میں نہیں. حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ آج بھی اگر حج کے موقع پر، آج بھی اگر جمعے کے خطبے میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں یہ اعلان ہونے لگ جائے کہ اے مسلمانوں، عالمی سطح پر تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے، تمہارے مرکز سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کا مکمل بائیکاٹ کرو. جو پیٹرول دیتا ہے وہ پیٹرول نہیں دے گا، جو ان سے کوئی چیز خریدتا ہے وہ کوئی چیز خریدے گا نہیں، جو بیچتا ہے وہ بیچے گا نہیں. تو مجھے بتاؤ ان کی کمر ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ ان کی کمر ٹوٹے گی. اگرچہ یہ ہماری پیپسی اور ہماری یہ 7 اپ اور ببل اپ نہ خریدنے سے ان کی کوئی خاص کمر نہیں ٹوٹے گی، لیکن نفرت کا ایک اظہار تو ہو رہا ہے نا. نفرت کا ایک اظہار تو ہو رہا ہے. ایک بندہ ہے جو ہے قادیانی ہے، قادیانی کا اسٹور ہے، اور جناب عالی وہاں سے میں ایک جوس نہیں لیتا، مجھے ایک جوس لینا ہے، مجھے ایک جوس نہیں لیتا میں وہاں سے. تو میرے ایک جوس نہ لینے سے اس کو کیا نقصان ہوگا؟ بھائی نقصان تو کچھ نہیں ہوگا. میری نفرت کا اظہار تو میں کروں کہ نہیں کروں؟ تو میں میرے نبی کی وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو میرے جوس نہ لینے سے فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن نفرت کا اظہار کرنا تو میرا ایمانی تقاضا ہے نا بھائی. تو یہاں پر یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ لینے سے ان کی کمر ٹوٹتی ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن نفرت کا اظہار تو آدمی کر رہا ہے. تو یہ اعلان اگر ہمارے مرکز سے ہونے لگ جائے تو عالمی سطح پر اگر بائیکاٹ ہو، جو پیٹرول دینے والے ممالک ہیں وہ اپنا پیٹرول روک لے، جو لینے والے ممالک ہیں چیزیں وہ اپنی چیزوں کو روک لے، معاہدوں کو منسوخ کر دے، تو یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. لیکن یہی عرب امارات تھا، اس نے اس چیز کا کنڈیم کیا. اس کو معیشت کی فکر تھی کہ بھائی ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہمارے ابو جان جو امریکہ ہیں ناراض ہو گئے تو. لیکن رب ذوالجلال نے صرف 8 منٹ وہاں پر برسات ہوئی ہے، 8-10 منٹ میں میٹھے میٹھے پانی سے ان کی معیشت برباد ہو گئی. ان کی کروڑوں کی گاڑیاں یوں تیر رہی ہے، یوں تیر رہی ہے، یوں تیر رہی ہے. تو جناب عالی جو معیشت بچانے والے لوگ ہیں، رب ذوالجلال چاہے تو میٹھے میٹھے پانی سے بھی رب ذوالجلال معیشتوں کو برباد کر دیتا. یہ معیشتیں، یہ کھانا پینا، یہ گیس بجلی، یہ سب بعد میں ہے. اسلام کی بلندی سب سے اوپر، اسلام کی بلندی سب سے پہلے. آپ دیکھیں کہ غزوہ احد سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دوبارہ حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان دوبارہ لشکر کو جمع کر رہا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر ہم نے توڑ دیا ہے، ان کو مزید توڑ کر رکھ دو. تو حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ دوبارہ جمع ہو جاؤ. لیکن شرط حضور نے یہ رکھی کہ جو احد میں تھا صرف وہی آئے گا، دوسرے کوئی اور صحابی اس میں شرکت نہیں کریں گے. جو آلریڈی مدینہ میں تھے ان میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری 7 بہنیں ہیں، اور میرے والد نے کہا کہ احد میں یا تو میں جاتا ہوں یا آپ جائیں. 7 بہنیں ہیں پیچھے، تو بہنوں کے پاس بھی رہنا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والد میرے احد میں گئے، وہاں شہید ہو گئے. یا رسول اللہ آپ دوبارہ جا رہے ہیں، میری 7 بہنیں ہیں، اس کے باوجود میں اسلام کی بلندی کے لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. والد شہید ہو چکے ہیں، 7 بہنیں پیچھے ہیں. جو معیشت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے سبق ہے کہ تمہاری معیشتیں، تمہاری یہ گاڑیاں، تمہاری یہ عیاشیاں، یہ سب بعد میں ہے، اسلام کی بلندی سب سے پہلے. تمہیں فلسطینیوں کی اور مسجد اقصیٰ کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی فکر ہونی چاہیے. جو ان اسرائیلیوں کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل میں کہ ہمارا اسرائیل صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہم دور تک جائیں گے، اور دور تک ہمیں قابض ہونا ہے، قبضہ کرنا ہے. یہاں تک کہ خیبر تک ہم پہنچیں گے اور مدینہ تک پہنچیں گے، اور اپنے قبائل ہم لے کر رہیں گے. یہ ان کے منصوبوں میں شامل ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی معیشتوں کی فکر نہ کریں، اس کو رب ذوالجلال کی رحمت سنبھال لے گی. تم فکر کرو اسلام کی بلندی کی.
کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم گھبراؤ، نہ تم جو ہے غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ ادھر مومن سے مراد مومن کامل ہے۔ آج ہمارے ایمان کا کمال ختم ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ ہے تو ہم سیلاب کے جھاگ کی طرح، کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس میں جھاگ ہی جھاگ، کچرا ہی کچرا ہوتا ہے، ہم سیلاب کے کچرے کی طرح ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں، ہے سیلاب کے کچرے کی طرح، ہے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ تھے 313، صرف 313، لیکن ان میں ایمان کامل تھا، ایمان کا ان میں کمال تھا، تو سارے عرب کو، سارے کفر کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا، اور وہ غالب آ گئے، اور جو ہے کفر کو انہوں نے مغلوب کر دیا، اور آج جو ہے مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ان جیسا جو ہے جذبہ عطا فرمائے، جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب آواز گئی کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اسلام کی بلندی کے لیے نکلو، جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، آپ اپنی دلہن کو بھی بھول گئے، آپ یہ بھی بھول گئے کہ غسل کرنا ہے، اسلام کی بلندی کے لیے نکل گئے، اور میدان احد میں آپ شہید بھی ہو گئے۔ جب جو ہے صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کے جسموں کو جمع کیا جا رہا تھا، حضرت حنظلہ نہیں تھے، اور جو موجود تھے ان میں بھی حضرت حنظلہ نہیں تھے، اور پھر دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ موجود ہیں اور ان کے جسم سے تازے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا، فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ کو آسمانوں پر غسل دیا ہے، اور آسمانوں پر غسل دے کر پھر حنظلہ کو زمین پر لایا گیا ہے۔ تو ایسا حضرت حنظلہ جیسا جذبہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ وہ جو ہے اسلام کی بلندی کے لیے کچھ کام کر جائے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن کی جو شیر کی زندگی ہے یہ بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، یہ شیر کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیر جیسا حکمراں عطا فرمائے، فاروق اعظم اور مولا علی اور حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سیرت کا حامل حاکم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔